وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد. محترم حاضرین، سیرت رسول پر جو دروس چل رہے ہیں اس کی یہ چھٹی نشست ہے. آج ہم سیرت رسول سے متعلق ایک اہم جز، یعنی جو عرب علاقہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی علاقے کو بھیجے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما اسی علاقے میں ہوئی، تو اس کے حالات جاننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنے سے پہلے بے حد ضروری ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ بھیجنے کا کیا مقصد تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش جن لوگوں کے درمیان جس علاقے میں ہوئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہاں کا ماحول کیسا تھا، وہاں کیا کیا مشکلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش آئے، پہلے لوگ وہاں کیسے تھے، وہاں کی جو ہے سیاسی حالات کیسے تھی، وہاں کے معاملات کیسے تھے، وہاں کا دین کیا تھا، یہ تمام جاننا بے حد ضروری ہے. کیونکہ ہم نے مکہ جو آباد ہوا اس کی تفصیلات میں پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام آ کر اس شہر کو مکمل آباد کر دیے تھے. وہاں تو دین ابراہیم تھا، وہاں اللہ کی لوگ عبادت کرتے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک اتنا زیادہ بدلاؤ کہ وہاں جو ہے صرف اور صرف بت ہی نظر آ رہے ہیں، بتوں کا گڑھ بن گیا ہے. جو کل تک جو ہے توحید کا مرکز تھا وہ آج بتوں کا گڑھ بن گیا ہے. یہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا، کیا وہ وجوہات ہیں، اور کیسے دین یعنی توحید کیسے ختم ہوا اور کیسے بت پرستی وغیرہ داخل ہو گئی، ہے تمام جاننے کے لیے ہمیں وہاں کے سیاسی حالات، وہاں کے معاملات، وہاں کے لوگ، وہاں کے قبائل کو جاننا بے حد ضروری ہے. کیونکہ انہی لوگوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، اور انہی لوگوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی گزاری. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مکے سے متعلق اور عموماً دنیا سے متعلق فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبُهُمْ وَعَجَمُهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو دیکھا، زمین میں تمام لوگوں کو دیکھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام سے ناراض ہو گئے. کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امید کے موافق نہیں تھا. تمام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہو گئے سوائے چند اہل کتاب کے. یہود و نصارہ میں سے چند لوگ تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تھوڑی سی اطاعت کر رہے تھے، تھوڑا جو ہے نا وہ دین پر قائم تھے. اس کے علاوہ ساری دنیا میں صرف اور صرف شرک اور گناہوں کا جو ہے مرکز بن گیا تھا. اور بالخصوص اگر مکہ کی بات کریں تو بتوں کا گڑھ بن گیا تھا. تو حالات ایسے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بے حد ضروری تھی. جیسے لوگوں کو کھانا پانی کی ضرورت تھی، اس سے کہیں زیادہ لوگوں کو جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی ہدایت کی ضرورت تھی، بے حد ضرورت تھی. تو ایسے وقت میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا مبعوث کیا گیا. دیکھیے، جو مکہ اور مدینہ جو شہر ہے وہ جو ہے اصل میں ایک علاقہ تھا حجاز. اس کے یہ مشہور شہر تھے. حجاز ایک علاقہ تھا. ہم جو ہے پہلے مکہ، مدینہ، یثرب اور طائف وغیرہ کے سیاسی حالات کو سمجھیں گے. اگر ہم سیاسی حالات کو سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں اسلام پہنچانا اور اپنا ایک مقام بنانا کتنا زیادہ مشکل تھا. کیونکہ وہاں جو ہے نا پہلے سے جو ہے نا لوگ پاؤں جما کر بیٹھے ہوئے تھے. ایسی جگہ میں کچھ بیک گراؤنڈ نہیں، کچھ جو ہے نا سیاسی سپورٹ نہیں، سیدھے جا کر جو ہے نا دین پھیلانا، دین کی دعوت دینا کتنا مشکل تھا. ہمیں تبھی پتہ چلے گا جب ہم جو ہے وہاں کے سیاسی حالات جانیں گے. تو حجاز ایک علاقہ ہے، اس کے 3 مشہور شہر ہیں. سب سے پہلے مکہ،
دوسرا یثرب اور تیسرا جو ہے طائف۔ یثرب یعنی مدینہ، جسے آج ہم مدینہ کہتے ہیں، پہلے کے دور میں اسے یثرب کہا جاتا تھا۔ پہلے ہم مکے کے سیاسی حالات جانیں گے، پھر یثرب کے جانیں گے، پھر طائف کے جانیں گے۔ مکہ مکرمہ حجاز کا ایک بہت مشہور شہر تھا، بہت مشہور شہر تھا۔ اس کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ اس کے اندر کعبۃ اللہ تھا۔ کعبۃ اللہ اس کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ تھی، اور دوسری وجہ اس کے پاس جو ہے نا زمزم تھا۔ زمزم کا کنواں ہونے کی وجہ سے تمام لوگ وہاں آ کر بسنے لگے اور اس کی شہرت بہت زیادہ ہو گئی۔ اور حجاز کے اندر کوئی حکومت نہیں تھی، شروعاتی دور میں جو ہے نا حجاز کے اندر کوئی حکومت نہیں۔ اگر یمن وغیرہ میں دیکھیں وہاں جو ہے نا بہت مضبوط حکومتیں تھی، لیکن حجاز میں جہاں مکہ اور مدینہ اور طائف وغیرہ تھے وہاں جو ہے کوئی حکومت ہی نہیں تھی، بس جو ہے نا سرداری چلتی تھی۔ ایک قبیلے کا ایک سردار، وہاں کے ایک قبیلے کا ایک سردار، کوئی ایک باضابطہ حکومت وہاں نہیں تھی۔ اور لوگ جو ہے بادشاہت کو وہاں بالکل جانتے تک نہیں تھے، لوگ جو ہے نا بس سرداری کو جانتے تھے، یہ ہمارے قبیلے کا سردار ہے، وہ ان کے قبیلے کا سردار ہے، تو اس طرح جو ہے نا سرداری وہاں چلتی تھی۔ اور مکہ جو آباد ہوا ہم جانتے ہیں، مکہ کیسے آباد ہوا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کو وہاں لا کر چھوڑ دیا اور وہاں پانی آ گیا، تو پہلا قبیلہ جو وہاں کر رکا جرہم قبیلہ۔ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا، بعض لوگ بولتے ہیں کہ عمالقہ تھے، عمالقہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمالقہ آ کر وہاں رکے، نہیں، عمالقہ جو ہے نا مکے میں نہیں آ کر رکے، وہ جو ہے نا مکے کے اطراف آ کر رکے، لیکن مکے میں جو آ کر رکے وہ جو ہے نا جرہم قبیلہ تھا۔ اور انہی سے جو ہے نا اسماعیل علیہ السلام کی شادی وغیرہ ہوئی، اور پھر جو ہے نا اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو ہے نا مکے کی مکمل ذمہ داری جو ہے نا جرہم سنبھالتے تھے۔ مکے کے کئی جو ہے نا ذمہ داریاں تھیں، جیسے حجاج کا مسئلہ آتا تھا، مکے کی پاکی صفائی تھی، مکے کا غلاف کا مسئلہ تھا، تمام ذمہ داریاں، مکے کی جو دروازے تھے اس کی چابیوں کی ذمہ داری تھی، تمام ذمہ داریاں جو ہے نا جرہم بہت اچھی طریقے سے سنبھالتے تھے۔ لیکن دھیرے دھیرے جیسے جیسے نسل در نسل جو ہے نا جرہم آگے بڑھتے گئے، ان کے اندر جو ہے نا فساد، فتنے وغیرہ آ گئے، وہ جو ہے نا دین سے دھیرے دھیرے ہٹنے لگے۔ مکے کا جو تقدس تھا، مکے کا جو احترام ان کے دلوں میں تھا، وہ دھیرے دھیرے کم ہوتا چلے گا۔ حتیٰ کہ مورخین بتاتے ہیں کہ مکے کے لیے جو مال بھیجا جاتا تھا، مکے کی خاطر، مکے کی اور جو ہے حجاج کی خاطر جو پیسے بھیجے جاتے تھے اس کو بھی وہ جو ہے نا مار کر کھا لیتے تھے، اس میں بھی جو ہے نا لوٹ مار شروع ہو گئی۔ اتنا زیادہ جو ہے نا مکے کا اور کعبۃ اللہ کا جو ہے نا مکمل طور پر احترام جو ہے جرہم کے قبیلے سے ختم ہوتا چلا گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو ہے نا یہی ایک سلسلہ تھا جہاں جو ہے نا مکے کا ایک حد تک جو ہے تقدس باقی رہا۔ اس کے بعد جو ہے نا مکے کا تقدس باقی ہونا ختم ہو گیا، اور جو ہے نا مکے کے مال پر تو کبھی بھی کسی کی نظر نہیں ہوتی تھی۔ ان کے اندر اتنی گراوٹ آ گئی کہ مکے کے مال کو بھی، یعنی کعبۃ اللہ کے لیے جو مال، جو حجاج کے لیے مال بھیجا جاتا تھا، اسے بھی بہت محترم سمجھا جاتا تھا۔ وہ جو ہے حرام کاریاں کرتے تھے، وہ جا کر جو ہے نا حرام طریقے سے مال کماتے تھے، لیکن اس پر کبھی ہاتھ نہیں ڈالتے تھے۔ لیکن اتنی حد گزر گئی تھی کہ وہ لوگ جو ہے نا اس پر بھی جو ہے نا ہاتھ ڈال کر جو ہے نا اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ثعلبہ بن عمرو آ کر جو ہے نا جرہم قبیلے سے جو ہے نا جنگ کیا۔ اس نے دیکھا کہ حالات جو ہے نا بہت بگڑ گئے ہیں۔ یہ جو ہے نا یمن سے آیا تھا، اس کا نام جو ہے نا ثعلبہ بن عمرو تھا، اور اس نے آ کر کیا کیا، جرہم قبیلے سے جو ہے نا خوب لڑائی کر جو ہے نا جرہم کے پاس جو مکے کے تمام ذمہ داریاں تھیں وہ تمام اپنے ہاتھ میں لے لیے، اور پھر جرہم جو ہے مکمل طور پر یہ ذمہ داریاں سنبھالتا رہا۔ مکمل طور پر ثعلبہ بن عمرو جو یہ شخص تھا وہ مکمل طور پر یہ ذمہ داریاں سنبھالتا رہا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا ہوا کیا، یہ شخص جو ہے نا تھوڑا بیمار ہو گیا۔ جو یہ یمن سے شخص آیا تھا ثعلبہ بن عمرو، یہ شخص تھوڑا بیمار ہو گیا اور یمن کو واپس چلے گیا۔ یہ شخص یمن کو واپس جانے کے بعد جو ہے نا اس نے کیا کیا، ربیعہ بن حارثہ، اس کا ایک بھتیجا تھا ربیعہ بن حارثہ، اس کو ذمہ داری دے دی۔
اس کو ذمہ داری دے دی، اور یہ جو ہے قبیلہ جو ہے بنو خزاع کے نام سے مشہور تھا۔ بنو خزاع بہت مشہور قبیلہ، اور جو ہے وہ لوگ جو ہے مکے کی ذمہ داری بہت اچھے طرح سے نبھاتے تھے۔ کعبۃ اللہ کی دیکھ ریکھ کرنا، چابیوں کا مسئلہ ہو یا حجاج کو پانی پلانے کا مسئلہ ہو، تمام ذمہ داریاں بہت اچھی طرح سے نبھاتے تھے۔ ان کو بنو خزاع کہا جاتا تھا۔ تو مورخین بتاتے ہیں انہوں نے 300 سال تک جو ہے نا مکے کے تمام ذمہ داریاں، کعبۃ اللہ کی تمام ذمہ داریاں، حجاج کی خدمت وغیرہ تمام ذمہ داریاں انہوں نے اچھی طرح سے نبھائی۔ کون؟ بنو خزاع نے، یمن کے لوگ تھے اصل میں۔ تو انہوں نے مکمل طور پر ذمہ داری نبھائی۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ 500 سال تک انہوں نے نبھائی۔ لیکن اس دوران جو ہے نا قریش، جو مکے ہی کے جو ہے نا باشندے تھے، قریش جو تھے، ان کے پاس جو ہے نا کچھ مضبوط حکومت نہیں تھی کہ یہ لوگ آ کر جو ہے نا مکے کی ذمہ داری بنو خزاع سے لیں۔ یہ جو ہے نا بہت کمزور تھے، ان کے پاس جو ہے نا کوئی حکومت، کوئی سردار کوئی نہیں تھے۔ لیکن ہوا کیا، قصا ایک شخص تھا، اس کا نام کیا تھا؟ قصا تھا۔ وہ شخص، اس نے کیا کیا، تمام قریش کو جمع کیا، تمام قریش کو جمع کر کے اس سے سرداری سنبھالی، تمام قریش کے سرداری سنبھال کر اس نے کیا کیا، منظم کیا، قریش کو اچھی طرح منظم کیا۔ پھر اس کے بعد کیا کیا، جا کر اس بنو خزاع سے جو ہے نا اس نے جنگ کی۔ اس قصا نے بنو خزاع سے جنگ کی۔ بنو خزاع سے جنگ کر کے بعض قبائل کا بھی اس نے ساتھ لیا۔ قصا نے قریش کے ساتھ جو ہے نا بعض قبائل کا بھی ساتھ لیا، اور جرہم کو جو ہے نا ہرا دیا، بنو خزاع کو جو ہے نا ہرا دیا، اس نے بنو خزاع کو ہرا دیا۔ اور اس کے بعد سے جو ہے نا قریش کا دبدبہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد سے جو ہے نا قریش جو ہے نا خوب مشہور ہو گیا، تمام جگہ جو ہے نا قریش کا خوب بالا ہو گیا۔ اور اصل میں ہوا کیا، یہ لوگ جنگ بہت زیادہ جو ہے نا جوش پر آ گئی تھی، تو جنگ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تو ان کے درمیان جو ہے نا ایک فیصلہ کر لیا گیا کہ جو ہے نا اب قریش اور قصا جو ہے نا زیادہ حقدار ہیں۔ بنو خزاع نے جو ہے نا اتنے سال جو ہے نا حکومت کی ہے، تولیت سنبھالی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا اب ہم جو ہے قصا کو جو ہے ذمہ داری دے دیں گے، اور قریش کو عموماً جو ہے نا قریش کو ذمہ داری دے دیں گے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا، کعبۃ اللہ کی مکمل ذمہ داری قریش نے سنبھالی۔ اور اس کے بعد جو ہے اس قصا نے کیا کیا، قریش کے جتنے بھی قبائل ہیں ان کو جو ہے نا جگہ مقرر کر دی کہ تم مکہ میں یہاں رہو گے، اس طرح جو ہے نا تمام کو تقسیم کر دیا، تاکہ کچھ ان کے درمیان لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اس طرح جو ہے نا ان کے لیے زمین تقسیم کر دیا۔ اور اس کے بعد اس نے قصا نے کیا کیا، ایک بہت اچھا کام کیا۔ اس نے کیا کیا، تمام پر ٹیکس لاگو کیا، اور جو بھی ٹیکس کا پیسہ آتا تھا اس کو لے کر وہ جو ہے مکے کے اور کعبۃ اللہ کے جتنے بھی کام تھے وہ تمام کرتا تھا۔ اور اسی طرح جو غریب حجاج آتے تھے ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا، ان کے لیے رہنے کا بندوبست کرنا، اس طرح تمام جو ہے قریش کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ تمام چیزیں جو ہے ادا کی جاتی تھی۔ اور کعبۃ اللہ کی جو ہے نا 4 اہم ذمہ داریاں تھیں۔ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی نگرانی، کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس کی حفاظت سے متعلق، اس کے تحفظ سے متعلق جو ہے مکمل نگرانی کرنا۔ پہلی چیز کعبۃ اللہ کی نگرانی۔ دوسری چیز حاجیوں کی خدمت، کعبۃ اللہ کی خدمت، تمام چیزوں کی یہ امور۔ تیسری چیز حاجیوں کو پانی پلانا، اسے جو ہے نا بہت محترم سمجھا جاتا تھا۔ قبائل میں اس کے لیے لڑائیاں ہوتی تھی کہ جو ہے ہم پانی پلائیں گے، سقایا کا کام یعنی پانی پلانے کا کام ہم کریں گے، اس طرح جو ہے نا جنگ ہوا کرتی تھی بس پانی پلانے کے لیے۔ اور چوتھا کام جو ہے نا جھنڈے کی ذمہ داری، جھنڈا جو ہے ہمیشہ لہراتے رہے گا، اس کی ذمہ داری جو ہے نا بھی قصا کے ہاتھ میں ہی تھی۔ یہ چاروں ذمہ داریاں یعنی نگرانی کی ذمہ داری، خدمت کی ذمہ داری، پانی پلانے کی ذمہ داری اور جھنڈے کی ذمہ داری، یہ چاروں ذمہ داری قصا ہی سنبھالتا تھا۔ اور قصا اس نے جو ہے نا بہت اچھے کام بھی کیے۔ اس نے ایک اور اچھا کام یہ کیا، دار الندوہ ایک جو ہے نا کمیٹی بنائی اس نے، دار الندوہ۔ وہ کمیٹی میں جو ہے جو بھی مسائل ہوتے تھے قریش کے، وہ تمام مسائل اس کمیٹی کے ذریعے حل ہوتے تھے۔ اگر اختلاف ہو جاتا، اگر کوئی کسی پر ظلم کر دیتا، جو بھی مسئلہ ہوتا، دار الندوہ جو ہے اس کو ان تمام مسائل کو حل کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد قصا جیسے ہی جو ہے نا بیمار ہو گیا، اس نے اس ذمہ داری کو اپنی جو ہے نا مکمل ذمہ داری، چاروں ذمہ داریاں جو ہے نا قریش کے ہاتھ میں، قصا کے ہاتھ میں ہی تھی، یہ چاروں ذمہ داریاں اس نے کیا کی، اپنے بیٹے کو عطا کی۔
کر دی. عبد الدار اس کے بیٹے کا نام تھا. یہاں سے جو ہے نا تھوڑا آپ لوگوں کو غور سے سننا پڑے گا, کیونکہ یہاں سے جو ہے تھوڑا مسئلہ اختلافی ہوتا ہے, اور اسی جگہ سے جو ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سے بھی جا کر جڑیں گے. تو یہاں قصا کیا کرتا ہے, قریشی کے خاندان کا تھا وہ, تو اس نے وہ کیا کرتا ہے, عبد الدار اپنے بیٹے کو دے دیتا ہے, اپنے بیٹے کو ذمہ داری دے دیتا ہے. عبد الدار بھی جو ہے نا بہت اچھی طریقے سے تمام ذمہ داریاں سنبھالتا ہے, اور ان کا بھائی جو ہوتا ہے عبد مناف, عبد شمس اور عبد العزا, یہ 4 بھائی ہوتے ہیں. عبد الدار, عبد مناف, عبد شمس اور عبد العزا, یہ 4 بھائی ہوتے ہیں. یہ چاروں بھائی جو ہے نا بہترین طریقے سے تمام جو بھی محنتیں ہوتی ہے قصا کی, جو سب کچھ ان کے ہاتھ سے چلے گیا تھا, جو قصا نے پھر ان کے ہاتھوں میں لا کر جو ہے نا کعبے کی تولیت وغیرہ دی تھی, وہ اچھی طریقے سے ان چاروں نبھا رہے تھے. لیکن ان کی جب اولاد کو یہ ذمہ داری آئی, تو ان کے اندر خوب اختلاف ہو گیا. 2 گروپ بن گئے, ایک بنو عبد الدار اور ایک دوسرا جو ہے عبد مناف, 2 گروپ بن گئے. اس گروپ بندی کی وجہ سے ان کے درمیان حسد اور جو ہے نا ایک دوسرے کے خلاف سازشیں وغیرہ تمام چیزیں شروع ہو گئی. بہت زیادہ ان کے درمیان جو ہے نا چپخلی شروع ہو گئی. اور جو ہے ہوا کیا, عبد الدار میں ہاشم جو گھرانہ تھا وہ جو ہے نا بہت زیادہ شہرت حاصل کرنے لگا. یہ بنو عبد مناف کے انڈر جو ہے 2 خدمتیں تھیں. پہلی خدمت کیا تھی کہ جو بھی حجاج آتے تھے ان کی خدمت کرنا, اور دوسری خدمت جو ہے پانی پلانے کی ذمہ داری بنو عبد مناف کی تھی. اور دوسری ذمہ داری کیا تھی, بنو عبد الدار کی. بنو عبد الدار کو جو ہے نا دو ذمہ داریاں تھیں, ایک نگرانی کی اور ایک جھنڈے کی, اور اس کے ساتھ وہ دار الندوہ بھی جو ہے نا مکمل طور پر سنبھال رہے تھے. اس طرح جو ہے نا ذمہ داریاں بڑھ گئی تھی. لیکن جو ہے یہ عبد الدار میں جو ہاشم تھے ان کو جو ہے نا بہت زیادہ شہرت مل گئی. اس وجہ سے جو ہے نا عبد مناف کے جو اولاد تھی ان کے درمیان جو ہے نا حسد وغیرہ شروع ہو گیا. اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ کوششیں کر رہے تھے ان کو مارنے کے لیے, ان کو جو ہے نا تکلیفیں دینے کے لیے. لیکن وہ بہرحال اس سے بچتے رہے. ان کے اندر جو ہے نا کچھ تو اچھائیاں باقی رہی, جس کی وجہ سے وہ نہیں تو دوسرے جو ہے نا ان کی اصلاح کرتے رہے. اس طرح جو ہے نا وہ بچتے رہے. لیکن پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ مسئلہ تھوڑا بڑھتا گیا. لیکن جو ہے نا عبد الدار جو لوگ ہیں, عبد الدار وہ جو ہے نا پابندی سے اپنی تمام ذمہ داریاں اچھی طریقے سے نبھا رہے تھے. جو عبد مناف کی ذمہ داریاں ہیں وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتے جو ہے نا عباس بن عبد المطلب کون ہے؟ عباس بن عبد المطلب بالکل صحیح ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. ان کے ہاتھ میں عبد مناف کی جو بھی ذمہ داریاں تھیں ان کے ہاتھ میں تھی. کیوں؟ عبد مناف ہی کے خاندان سے عباس بن عبد المطلب تھے. ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے, تو جو ہے نا ان کے ہاتھ میں تمام ذمہ داریاں آ گئی. یہاں تک جو ہے نا عبد الدار جو ہے مکمل ان کی ذمہ داریاں سنبھال رہے تھے, اور عباس بن عبد المطلب کے ہاتھ میں جب سے وہ ذمہ داریاں وہ بھی اپنی ذمہ داریاں سنبھال رہے تھے. اور یہ ذمہ داریاں جو ہے نا دھیرے دھیرے ان کے ہاتھ سے چلی گئی, اور جو ہے نا پورا کفار کا قبضہ ہو گیا. لیکن اس کے لیے بہت وقت لگا. پھر جب مکہ فتح ہوا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت و تبلیغ کا کام کیا, پھر جو ہے نا 10 ہجری کو جب مکہ فتح ہوا, تب جو ہے نا دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کرتے ہوئے عبد الدار کے بیٹوں کو بلایا اور ان کو ان کی ذمہ داریاں دے دی, اور اسی طرح عباس بن عبد المطلب کو بھی بلایا اور ان کو ان کی ذمہ داریاں عطا کر دی. ایک آیت ہے قرآن مجید میں, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ان کی امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچا دو. یہ آیت کو رکھ کر بعض مفسرین کہتے ہیں یہ اسی ضمن میں آیت نازل ہوئی ہے کہ کعبۃ اللہ کی جو پہلے ذمہ داریاں تھیں جو سنبھال رہے تھے ان کو ان کی ذمہ داریاں واپس کر دی جائیں. جب جو ہے نا کعبے کا مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گیا, کعبۃ اللہ کی ذمہ داریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گئی, تب جو ہے نا وہ ذمہ داریاں ان کے ہاتھ میں دے دی جائے جو پہلے سنبھال رہے تھے. یہ جو ہے نا کعبۃ اللہ اور مکے سے متعلق جو ہے نا سیاسی حالات ایسے تھے, کعبۃ اللہ اور مکے سے متعلق. اب جو ہے نا
یعنی مدینہ کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا. تو یثرب کا کیا معاملہ تھا یہ جانتے ہیں. یثرب یعنی مدینہ، اور یہاں جو ہے یہودی 2 قبائل رہتے تھے، ایک بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہودی 2 قبائل رہتے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ. اور یمن سے بھی 2 قبائل یہاں آ گئے تھے، یمن سے بھی 2 قبائل یہاں آ کر رکنے لگے. اوس اور خزرج بہت معروف قبیلے ہیں، اوس اور خزرج بہت معروف قبیلے ہیں. اصل میں کیا ہوا، یمن میں جو ہے ایک ڈیم تھا وہ پھوٹ گیا، جس کی وجہ سے جو ہے نا یمن کی حالت مکمل طور پر تہس نہس ہوگی. وہاں کی حکومت جو ہے نا بہت مضبوط تھی، لیکن جیسے ہی یہ ڈیم پھوٹا ان کی حالت جو ہے نا مکمل طور پر شکست ہو گئی، وہ مکمل طور پر ہار گئے تھے. تب جب ڈیم ٹوٹا تب جو ہے نا یہ اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے جو ہے نا آ کر یثرب میں یعنی مدینے میں جو ہے نا گزر کرنے لگے. شروع میں جو ہے نا اوس اور خزرج اور یہودیوں کے درمیان جو ہے اچھا اتفاق تھا، یہ لوگ اچھے اتفاق سے زندگی گزار رہے تھے. لیکن کیا ہوا، اوس اور خزرج کا نام اونچا ہونے لگا، اوس اور خزرج کا نام بہت اونچا ہو گیا، جس کی وجہ سے جو ہے نا یہود کو یہ برداشت نہیں تھا. کیوں؟ یہودی پہلے سے ہیں وہاں، اور یہ اوس اور خزرج جو ہے نا بعد میں آئے ہیں، یمن سے آئے ہیں یہ لوگ، اور ڈیم پھوٹ جانے کی وجہ سے یہاں آ گئے ہیں، اور یہاں آ جانے کے بعد ان کا نام اونچا ہو رہا ہے، یہ قابل برداشت نہیں تھا ان کو. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے چھیڑخانیاں شروع کر دی، اوس اور خزرج کے ساتھ جو ہے نا خوب تکلیفیں دینے شروع کر دی. ان کو بار بار تنگ کر رہے تھے، بار بار ان کو ستا رہے تھے. پھر اوس اور خزرج نے جو ہے نا ایک دن جو ہے مکمل طور پر اچھے نظام کے ساتھ، اچھے بندوبست کے ساتھ جو ہے نا ان کے خلاف جنگ چھیڑ دی. پھر وہ جنگ جو ہے نا بہت زیادہ شدت پکڑ لی گئی. پھر جو ہے نا ان کے درمیان جو ہے نا اس جنگ کو روک دیا گیا، اور جو ہے نا یہودی اپنے راستے چلے گئے اور اوس اور خزرج اپنے راستے تھے. لیکن ہوا کیا، اوس اور خزرج 2 قبائل تھے. اب جو ہے یہودیوں کا تو ان کے لیے کوئی آڑ نہیں تھے، یہودی اپنی جو ہے نا عام زندگی گزار رہے تھے. لیکن اوس اور خزرج آپس میں لڑائی کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے جو ہے یہودیوں کو موقع مل گیا کہ جو ہے نا ان کو کمزور کرنے کا. تو یہودی دوبارہ جو ہے نا دخل اندازی کرنے کی کوشش کرے، اور جو ہے نا اوس جو ہے قریش سے بھی جا کر جو ہے نا مدد طلب کرنے کی کوشش کی، لیکن قریش نے جو ہے اس معاملے میں انہیں مدد نہیں کی. تو اسی دوران انہوں نے کیا کیا، جو خزرج تھے انہوں نے ایک چال چلی. کیا کیا انہوں نے، خزرج نے جا کر جو ہے نا یہودیوں سے کہا کہ جو ہے نا تم اب جو ہے یثرب چھوڑ کر مکمل طور پر واپس چلے جاؤ، اس طرح کہا. وہ لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو ان لوگوں نے کہا کہ جو ہے نا اگر تم چھوڑ کر نہیں جاؤ گے تو ہمیں ڈر ہے کہ تم ہم پر حملہ کرو گے. تو انہوں نے کیا کیا، زمان کے طور پر 40 جو ہے نا مرد ان کو دے دیے، 40 نوجوان ان کو دے دیے. کون؟ یہودی جو ہے نا خزرج کو دے دیے کہ یہ ذمہ دار ہیں ہمارے، اگر ہم کچھ بھی گڑبڑی کرتے ہیں تو ان کو قتل کر دو آپ. اس طرح جو ہے نا 40 نوجوان ان کو دے دیے. پھر ہوتا کیا ہے، یہ خزرج کیا کرتے ہیں، وعدہ خلافی کر دیتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، 40 نوجوان ہمارے پاس ہیں آپ کے، اب جو ہے یا تو تم جو ہے نا چھوڑ دو، یا تو تم چھوڑ کر چلے جاؤ، یثرب چھوڑ کر چلے جاؤ اگر آپ جو ہے نا ان 40 نوجوانوں کی حفاظت چاہتے ہو، ورنہ جو ہے نا ہم ان 40 نوجوانوں کو قتل کر دیں گے. اس طرح کی بات انہوں نے کہہ دی. تو انہوں نے کیا کیا، یثرب چھوڑنے کا ارادہ چھوڑ دیا. اب ان کو جو ہے نا مکمل غصہ آ گیا. انہوں نے جو ہے نا ایک زمان کے طور پر بس حفاظتی کے طور پر 40 نوجوان لیے تھے، لیکن اب یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اگر تم نہیں چھوڑے گے تو ہم جو ہے نا ان کو قتل کر دیں گے. تو انہوں نے کیا کیا، قتل کر دیا. خزرج نے جو ہے نا ان لوگوں کو قتل کر دیا. تو یہودی اور جو ہے اوس دونوں مل گئے. خزرج اور اوس 2 قبیلے تھے، تو خزرج کے اور اوس کے درمیان آلریڈی جو ہے اختلافات چل رہے تھے. اس کا موقع دیکھ کر جو ہے نا یہود اور اوس مل گئے اور خزرج کے اوپر جو ہے نا حملہ کر دیا. خزرج کے اوپر جیسے ہی حملہ کیا جو ہے، جنگ جو ہے وہاں بھی جو ہے نا بہت دنوں تک چلتی رہی. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آپس میں صلح کر لیا. آپس میں صلح کر کے جو ہے نا وہاں انہوں نے کیا کیا، وہاں انہوں نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنا سردار مان لیا. یہ خزرج سے تھا، یہ خزرج قبیلے سے تھا. اس نے کیا کیا، تمام کو جوڑ دیا، تمام کو جوڑ کر جو ہے نا اپنی قیادت ثابت کر دی. یہ جو ہے عبداللہ بن ابی بن سلول
بہت بڑا منافق ہے، بہت بڑا منافق ہے۔ علماء تو کہتے ہیں یہ منافقوں کا سردار ہے۔ یہ منافق کیسے بنا؟ تو جیسے ہی اس کو سرداری ملی، اس نے کیا کیا، تمام لوگوں کو جمع کر لیا، تمام لوگوں کو جمع کر کے جو ہے نا اچھی طرح سے منظم کرنے لگا، اپنی قیادت کو، اپنی حکومت کو مضبوط کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ کون؟ عبداللہ بن ابی بن سلول۔ لیکن ہوا کیا، اسی دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوران جو ہے ہجرت کر کے یثرب آ گئے، یعنی مدینہ آ گئے، جس کی وجہ سے جو ہے نا تمام لوگ، جتنے لوگ مدینے میں تھے تمام لوگ مسلمان ہو گئے، اور عبداللہ بن ابی بن سلول جو ہے کمزور پڑ گیا، اور اس کو مجبوراً کیا کرنا پڑا، اسلام کا لبادہ پہننا پڑا۔ وہ مسلمان تو نہیں تھا لیکن طاقت اب مسلمانوں کی بن گئی تھی، اس لیے اپنی جان کی حفاظت کے لیے وہ کیا کرتا تھا، سامنے سے یہ کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اصل میں وہ منافق تھا، اصل میں وہ منافق تھا۔ وہ مکمل اس کی قیادت کی تیاری کر رہا تھا، اسی دوران جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اسلام کا پرچم لہرا دیا، تو اس کے بعد سے وہ مرتے دم تک جو ہے منافق تھا۔ تو یہ جو ہے نا یثرب کے حالات ہو گئے۔ اب آخری شہر جو طائف ہے، اس سے متعلق جو ہے نا چند باتیں ہیں، میں وہ بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ طائف جو ہے اصل میں اس کا نام تھا وج، ایک آدمی تھا جو طائف میں رہتا تھا، وج بن عبد الحی، اس کے نام سے یہ شہر، یہ علاقہ مشہور ہو گیا۔ اور طائف ہم جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو ہے نا غمگین حادثہ وہاں ہوا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے تھک کر جو ہے نا طائف گئے تھے کہ مکے میں کوئی اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، چلو دوسری جگہ تو جا کر جو ہے نا کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح جو ہے نا طائف جا کر کوشش کیے تو وہاں بھی جو ہے نا مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ انہوں نے تکلیف دی، انہوں نے جو ہے نا اسلام قبول نہیں کیا۔ تب جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے نا فرشتہ آ کر کہا بس آپ حکم دو میں ان کو تہس نہس کر دوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا نہیں کیا، ان کے لیے دعا کی، جس کی وجہ سے آج الحمدللہ وہاں سب کے سب مسلمان ہیں، ان کی تمام اولاد مسلمان ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وہ نتیجہ تھا۔ بہرحال وہ وج جو آدمی تھا وہاں رہتا تھا طائف میں، اس کی وجہ سے وہ علاقے کا نام بھی وج ہو گیا۔ لیکن وہاں جو ہے ایک اور قبیلہ آ گیا، حوازن، ایک اور قبیلہ آ کر جو ہے طائف میں یعنی وج میں بسنے لگا، اور وہاں کی آبادی جو ہے نا دھیرے دھیرے بڑھنے لگی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، دو پہاڑوں کے درمیان جو ہے طائف تھا، انہوں نے کیا کیا، جو حصہ خالی تھا وہاں جو ہے دیوار بنا لی، یعنی قلعہ بنا لیا، مکمل طور پر اس طائف کو جو ہے نا محفوظ کر لیا، کیونکہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اور ان کے پاس اتنی زیادہ طاقت بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے قلعہ بنا لیا، قلعہ بنا کر اپنی حفاظت کر لی۔ تو اس وجہ سے اس کے بعد جو ہے نا وہ شہر کا نام جو ہے نا طائف بن گیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو گھیر لیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو گھیر لیا ہے۔ کیسے؟ قلعے کے ذریعے، قلعے کی دیواروں کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو گھیر لیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ شہر جو ہے اس کی حیت کے اعتبار سے اس کا جو انداز تھا یہ شہر کا، یعنی مکمل محفوظ شہر تھا، مکمل گھرا ہوا شہر تھا، اس کی وجہ سے بعد میں جو ہے نا یہ شہر کا نام طائف پڑ گیا اور طائف ہی سے مشہور ہو گیا، اور ابھی بھی جو ہے نا طائف ہی کے نام سے مشہور ہے۔ اب تو اگر آپ جا کر دیکھتے ہیں تو جو ہے نا بہت خوبصورت شہر ہے، اور تمام جو ہے الحمدللہ مسلمان ہی رہتے ہیں۔ تو یہ چند سیاسی حالات تھے مکے میں، اور جو ہے یثرب، مدینے، طائف اور دیگر جو آس پاس کے علاقے تھے، یہ وہاں کے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے قبل یہ چند سیاسی حالات تھے جن کو جاننا بے حد ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے۔ اور آگے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کیوں ہمیں جو ہے نا یہ جاننا بے حد ضروری تھا، اور ہم نے جو باتیں پڑھی اس کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کیا تعلق تھا۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم یہ جانیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے ان لوگوں کا دین کیا تھا اور دین ابراہیمی کیسے ختم ہوا۔ اب ہم نے صرف سیاسی حالات جانے، اب ہم جو ہے آنے والے درس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے مکہ کا، مدینے کا دین کیا تھا اور دین ابراہیم کیسے ختم ہوا، یہ تمام مسائل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سیرت رسول کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔